الحمدللہ الذی ذی العزة والأولا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المختصر ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرأة صلی اللہ علیہ عشرا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا ومن زاد بالسبابة والشوق كنت له شہیدا وشفیعا یوم القیامہ۔ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا صلی اللہ علیہ مئتاً کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن صَلَّى عَلَيَّ مئتاً صلی اللہ علیہ الفاً کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آگے رسول اللہ نے اپنے عاشقوں کو خوشخبری سنا دی، فرمایا وَمَن زَادَ بِالسَّبَابَةِ وَالشَّوْقِ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا جو شخص اس سے زائد مجھ پر درود پاک پڑھے، شوق اور محبت کی وجہ سے پڑھے، فرمایا بروز قیامت میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کی گواہی بھی دوں گا۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشہ مرتضیٰ سلطان کربلا سید الشہداء امام علی مقام امام حمام امام عرش مقام حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات اقدس کو سراپا کرامات بنا کر مبعوث فرمایا کہ آپ کی پیدائش بھی کرامت تھی اور آپ کا وصال بھی کرامت تھا، کہ آپ کی پیدائش بھی کرامت تھی اور آپ کا وصال بھی کرامت تھا۔ جی پیدائش کرامت کس طرح؟ شواہد النبوہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت علامہ جامی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام کی مدت عمل 6 ماہ تھی، یعنی آپ سیدہ کائنات کے بطن اطہر میں صرف 6 ماہ تک رہے۔ اور پھر علامہ جامی قدس سرہ خود فرماتے ہیں کہ سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اس دنیا کائنات میں کوئی ایسا بچہ زندہ پیدا نہ ہو سکا جس کی مدت عمل 6 ماہ تک کی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فقہاء نے پھر اس بات کو لکھا کہ امام علی مقام کی مدت حمل اگرچہ 6 ماہ تھی مگر آپ کی قوت، آپ کا جسد اقدس اسی بچے کی طرح تھی جس کی مدت حمل 9 ماہ تک کی ہوتی ہے۔ اور شواہد النبوہ کے اندر یہ علامہ جامی قدس سرہ فرماتے کہ امام علی مقام کی شان یہ تھی کہ آپ جب اندھیرے والی جگہ سے گزرتے تو آپ کے پیشان مبارک اور آپ کے رخسار مبارک سے اس طرح نور ٹپکتا کہ تمام کی تمام چیزیں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور تمام کی تمام چیزیں روشن کیوں نہ ہوتی، آپ نواسے بھی تو نور والے نبی کے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ نے خود فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ من ابغضہما فقد ابغضنی من احبہما فقد احبنی، کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مصطفیٰ سے دشمنی کی۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف میں رسول اللہ نے کمال فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بندہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔
کیونکہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، یاروں نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور شواہد النبوہ کے اندر ہی حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو جب کوفہ کی گلیوں میں لے جایا جا رہا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے اور آپ سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ سورہ ابراہیم کی تلاوت فرما رہے تھے، ولا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہ جاننا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ان ظالموں نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، اور اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ان کوفہ والوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا۔ وہ تو پھر مالک ہے نا جی، واللہ خیر الماکرین، سب سے بڑھ کر تدبیر فرمانے والا۔ میری گفتگو کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، مگر امام علی مقام کی کرامات کو صدیوں میں بیان کیا جائے تو آپ کی کرامات کا جز بھی نہ ہو سکے۔ ابھی تو یہ وصال تھا، وصال کے بعد کی کرامات کہ آسمان کا 6 ماہ تک سرخ ہو جانا، جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون کا بہنا، جس اونٹ کو ذبح کیا جاتا اس کے اندر گوشت کی جگہ خون ہی خون ہوتا۔ امام علی مقام کی کرامات تو بے حد ہیں، بے شمار لا تعداد ہیں، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی شعر پر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا، کیونکہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، یاروں نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ 2 پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے گھرانہ حسین کا۔ کیونکہ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا۔ یوں بار ظلمت اٹھاتا پھرتا، افسانے غم کے سناتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر حسین تو اسلام ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ کی ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔